دیکھیے حضرت گرامی علی کی ولایت کے لیے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے. اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں نماز قائم کرتے ہیں. لیکن زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا کہ اس آیت کا مصداق تو فقط علی کی ذات ہے کہ دو معاملے ہیں. ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ اور میں یہ کہتے ہیں کہ علی نماز ایسے پڑھتے تھے کہ نماز میں خبر بھی نہیں ہوتی تھی. جنگ صفین کا واقعہ، پیر میں ایڑی پہ تیر لگا، لوگوں نے کہا کہ علی کو بہت تکلیف ہے، نماز پڑھیں تو ایڑی سے تیر نکال لے گا. ہے نا یہ یاد ذہن میں. علی نے نماز پڑھی، تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر بھی نہ ہوئی. تو اتنے محب ہو جاتے ہیں کہ تیر کھینچ کے نکال لیا جائے اور علی کو خبر نہ ہو. اچھا بھائی یہ فضیلت مان لی جائے تو پھر یہ آیت کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس سے کہا کہ میں غریب ہوں، ہے کوئی جو مجھے کچھ عطا کرے، اور علی نے انگلی آگے بڑھائی اور اس نے انگوٹھی اتار دی. تو بھائی یا تو وہ فضیلت مان لیجئے یا تو یہ فضیلت مان لیجئے. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا بھائی یا یہ کہیے کہ علی توجہ سے نماز پڑھتے تھے تو پھر وہ والا واقعہ مان لیتے ہیں، یا یہ کہیے کہ نہیں علی توجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے تو پھر یہ والی بات مان لیتے ہیں کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. چلے مان لیتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، پھر وہ والا واقعہ ختم، وہ والا واقعہ نہیں مانا جائے گا. لیکن آپ تو دونوں فضیلتیں پڑھتے ہیں جب موقع لگتا ہے. اس کا جواب میرے پاس ایک کتاب ہے، اہل سنت نے دیا ہے، روض المنازل ایک کتاب ہے، اور اس میں علامہ شبلنجی نے اس کا جواب دیا. کہتے ہیں کہ اس اعتراض کا جواب جو ہماری ہی طرف سے بعض کا یہ آتا ہے، اعتراض کا جواب روایت ہی میں موجود ہے، اور وہ روایت ہے حضرت ابوذر سے. روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت ابوذر اور رسول گرامی مسجد میں تشریف فرما تھے اور علی ابن ابی طالب اپنی فرادہ نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد نبوی میں ایک سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے صدا لگائی ہے کوئی جو مجھے کچھ عطا کرے. روایت اس طرح سے ابوذر نے نقل کی کہ جب پہلی صدا لگائی تو ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کی طرف دیکھا کہ رسول کچھ عطا کرے. جب رسول نے عطا نہیں کیا تو رسول سے آگے تو انسان نہیں بڑھ سکتا. یعنی ابوذر یہ جانتے ہیں کہ رسول سے آگے نہیں بڑھا جاتا، لہذا رسول سے آگے تو میں نہیں بڑھ سکتا، رسول نے کچھ عطا نہیں کیا، لہذا میں بھی خاموش رہا. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی اتنے محب ہوتے ہیں، اتنے محب ہوتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. وہ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہی عقیدہ بالکل صحیح ہے. علی اس دن بھی اتنے ہی محب تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں گم تھے اور حالت رکوع میں تھے اور رکوع چل رہا تھا. دوسری مرتبہ سزا لگائی، ابوذر کہتے ہیں کہ رسول نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ اس نے جب سزا لگائی تو یہ کہا کہ بار الہ تو گواہ رہنا کہ تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. صدا یہاں نہیں لگائی ہے، صدا وہاں پہنچائی ہے کہ بار الہ تو گواہ رہنا تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. علی نماز میں محو ہے، پہنچے ہوئے خدا کی بارگاہ میں. اس کی صدا خدا کی بارگاہ میں پہنچی ہے. علی نے یہ صدا یہاں نہیں سنی ہے، خدا کی بارگاہ میں وہاں سنی ہے. عطا یہاں کی ہے، صدا وہاں سنی ہے، عطا یہاں پر کی ہے.